امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ لفظی ترجمہ قرآن سیریز کو باقاعدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر اس سیریز سے آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے اور قرآن کریم کو سمجھنے میں آپ کو مدد مل رہی ہے تو ہماری ایک چھوٹی سی فیور آپ ضرور کریں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بھی ویڈیو آپ دیکھیں اس کو لائک اور اس کو کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کی جو ریئل فیلنگ ہے وہ آپ ضرور بتائیں، یا اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو وہ آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ لفظی ترجمہ قرآن کلاس میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 پڑھیں گے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، وَإِذْ واو کا مطلب ہوتا ہے اور، اذ کا مطلب ہوتا ہے جب، قلنا، قلنا میں دو الفاظ ہیں، قل اور نا۔ قل کا مطلب ہوتا ہے کہا، نا جب بھی کسی لفظ کے آخر پہ نون الف نہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے۔ اور جب کہا ہم نے مطلب کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ ادخلو یہ داخل سے ہے، اس میں دیکھیں داخلہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ادخلو، ادخلو داخل ہو جاؤ، یہ فعل امر ہے، حکم ہے، داخل ہو، ٹھیک ہے۔ ہذہ، یہ ہذا مذکر کے لیے ہوتا ہے اور ہذہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ہذا کا مطلب یہ ہوتا ہے، اسی طرح ہذہ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے، یہ۔ ہذہ القریہ، قریہ کا مطلب ہوتا ہے گاؤں، بستی، ٹھیک ہے، اس معنی میں یہ آتا ہے، یا آپ اسے شہر بھی کہہ سکتے ہیں۔ فَكُلُوا، پس، کلو، کلو کا مطلب ہے کھاؤ، کلو وشربو، یہ مشہور قرآن میں یہ بہت دفعہ آتا ہے، ایک مشہور جملہ ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو۔ تو کلو کھاؤ، پس کھاؤ، منہا، منہا دو الفاظ سے مل کے بنائے، ایک من اور دوسرا ہا۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، ہا کا مطلب ہوتا ہے یہ یا اس، ٹھیک ہے۔ تو منہا اس سے۔ حیث، حیث کا مطلب ہے، یہ شاید نیا لفظ ہے، یہ آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں اور اس کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے۔ حیث کا مطلب ہوتا ہے جہاں، ٹھیک ہے۔ شئتم، شئتم اس میں دو الفاظ ہیں، شئ اور تم۔ یہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ تم جب کسی لفظ کے آخر پہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم، اردو میں بھی تم ہی ہوتا ہے۔ شئ جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا۔ یہ شاء میں جو لفظ آیا ہے، شاء سے بنا ہے شئ، جیسے قال سے قل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شاء سے شئ، چاہا یا چاہو، جیسے ان شاء اللہ میں شاء آیا نا، شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہے، ان شاء اللہ جیسے اللہ چاہے، ٹھیک ہے۔ تو شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، تو شئ کا مطلب ہوگا چاہو، چاہو تم، ان شئتم حیث شئتم جہاں سے، شئتم تم چاہو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ، هذه القرية اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا تو کھاؤ اس میں سے، یعنی اس بستی میں سے کھاؤ، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، جہاں سے بھی تم چاہو کھاؤ۔ رغدن، رغدن کا مطلب ہے بکثرت، بفراغت، اس طرح کے معنی میں یہ آتا ہے جتنا چاہو، ٹھیک ہے۔ حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، رغدن حیث جتنا چاہو، بکثرت۔ وادخلوا واو اور، ادخلوا یہ پھر وہی لفظ آیا ہے، داخل ہو، بابا، باب دروازے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عام لفظ ہے، باب دروازہ، جسے کہتے ہیں نا باب الاسلام، اسلام کا دروازہ،
تو باب الاسلام کسے کہتے ہیں؟ سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، سندھ کو اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے اسلام داخل ہوا تھا محمد بن قاسم کے ذریعے سے بر صغیر میں۔ تو دروازہ سجدن سجدہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس میں سجدن میں سجدے کا لفظ موجود ہے۔ وقولو، یہ دیکھ لیں، وادخلوا الباب سجدن، اور دروازے سے داخل ہو، یعنی یہ بستی جب تم فتح کرو تو اس کے دروازے سے جب تم داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ وقولو، اور کہو، اور قولو، یہ قالا ایک بندے کے لیے ہوتا ہے، یہ قل، سوری قالا نہیں، قل ایک بندے کے لیے ہوتا ہے، مذکر کے لیے کہو۔ قلو، قلو نہیں، قولو، قولو یہ زیادہ بندوں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب زیادہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے تو یہ ہے قولو، کہو۔ جیسے ادخلو یہ حکم ہے، اسی طرح قولو یہ بھی حکم ہے، اور کہو حطۃ۔ حطۃ کا مطلب جو بیان کیا گیا تفاسیر میں، تراجم میں، وہ ہے مغفرت، ٹھیک ہے، تو تم مغفرت کہتے ہوئے، بخشش مانگتے ہوئے دروازے سے داخل ہو، یعنی عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کا شکر بجاتے ہوئے اور اللہ سے مغفرت مانگتے ہوئے تم اس دروازے سے داخل ہو، جو اس بستی کے دروازے سے، جب تم اسے فتح کر لو۔ تو نغفر لکم، نغفر لکم، نون جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے، ہم نے پڑھا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ نسجدو ہم سجدہ کرتے ہیں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، نشکرو ہم شکر کرتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، نکفرو ہم کفر کرتے ہیں۔ تو نغفرو ہم ہم بخش دیں گے، ٹھیک ہے، ہم بخش دیں گے یا ہم نغفر لکم ہم مغفرت کر دیں گے۔ لکم، لکم کو دیکھ لیں، اس میں دو لفظ ہیں، کون کون سے؟ ایک لا، لا، وہ لا نہیں ہے، لا ہے، کم۔ جب کسی لفظ کے شروع میں لام آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ لام ہم نے پڑھا تھا نا، للہ، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ کے لیے، یہ وہ والا ہے۔ لیکن یہاں پہ لی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ کم ہے، تو یہ لی کم کہنا مشکل لگتا ہے، مشکل ہوگا، تو اس لیے لی کم کے بجائے اس کو لکم پڑھا جاتا ہے، لکم کے لیے۔ کم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے، تمہارے کے لیے مطلب تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے۔ خطایاکم، خطایا خطا سے ہے، ٹھیک ہے، خطایا خطائیں، کم تمہاری، ٹھیک ہے، یہ وہی کم ہے جو لکم میں آیا ہے۔ اور سا، جب کسی لفظ کے شروع میں سین آتا ہے، مجھے اب یاد نہیں کہ یہ پہلے ہم نے پڑھا یا نہیں پڑھا، اگر ہم نے نہیں پڑھا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سین جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، ٹھیک ہے، یہ یعنی فیوچر میں یہ بات ہونے والی ہے، مستقبل میں ہونے والی ہے، تو سین ان قریب۔ نزیدو، اب دیکھیں اس میں کتنے لفظ ہیں، وا، سا، نون، آگے زید، نون، نون جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا نغفر لکم میں ہم، ان قریب ہم، زیدو یہ زیادہ سے ہے، ٹھیک ہے، زیادہ دیں گے، ٹھیک ہے، ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین، محسنین احسان کرنے والوں کو، اچھائی کرنے والوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، یہاں سے اس کو دوبارہ دیکھ لیں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ،
اور مغفرت مانگتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور مغفرت کہتے ہوئے داخل ہو تو کیا ہوگا؟ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، تمہارے لیے تمہاری خطائیں بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور یہاں پہ تو یہی ہوگا کہ دنیا میں تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور احسان کرنے والوں کو، اچھائی کرنے والوں کو ہم اور بھی زیادہ بڑھا چڑھا کے دیں گے۔ تو یہ اس آیت کا مطلب ہے، آیت نمبر 58۔ امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، اس پہ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی کلاس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔